اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ صحابی زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ میدان کارزار میں ہے، ایسا میدان جس کے اندر دشمنان اسلام سامنے موجود ہیں اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی موجود ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں اور محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس واقعے سے بتا دوں کہ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کیا ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ سچا کرتے ہیں یا جھوٹا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے میدان کارزار میں دو جماعتیں آپس میں مقابلے کے لیے آیا کرتی تھی اور مقابلے کی شکل یہ ہوتی تھی، ادھر سے ایک مجاہد ایک جرنیل آتا، ادھر سے ایک دشمن جاتا، یہ آپس میں لڑتے لڑتے جب یہ تھک جاتے پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا، یہاں تک کہ گھمسان کی لڑائی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اس حال میں کہ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں ہے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا جس کے اوپر میں میدان میں سوار تھا وہ کچھ ہچکچانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا دم بھر رہا ہے، سانس توڑ رہا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ گھوڑا آج پیچھے ہٹتا ہے تو ہم اس میدان کو ہار جائیں گے، ہم جیت نہیں پائیں گے۔ میرے عزیزوں اور مسلمانوں، حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اپنے گھوڑے کو اس طرح سے آگے کے حصے پر ایک ہاتھ مار کر یوں کہا کہ اے میرے گھوڑے، اگر تو آج میدان سے پیچھے ہٹتا ہے تو میں کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان قیامت میں تیری شکایت کروں گا کہ زرارہ اللہ کے نبی کے دین پر قتل ہونا چاہتا تھا، لیکن میرا گھوڑا آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، جیسے ہی حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے سے یوں کہا تو گھوڑے نے اپنے انداز میں ایک ہنہناہٹ لی اور یوں کہا اپنے انداز میں، زرارہ تیرا جتنا دل چاہے تو میدان میں دشمنوں سے لڑتا چلا جا، یہ جانتا ہوں کہ سامنے سے تلواریں آ رہی ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے میری گردن پر خون کا فوارہ نکلنے والا ہے، لیکن زرارہ آج تیرے ہاتھوں میں اور تیری تلوار میں جتنی طاقت ہے تو اس تلوار سے دشمنان اسلام کو تہہ تہہ کرتا چلا جا۔ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کوشش کی اور میں مقابلہ کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں، ایک گھوڑے کو جب اللہ کے رسول کا حوالہ دیا گیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتا، جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ حیوان ہے، بول نہیں سکتا، یاد رکھو قرآن پاک اس کی کتابوں کی قسم کھاتا ہے اور قرآن یوں بیان فرماتا ہے، دنیا میں اگر کوئی وفادار جانور ہے تو وہ صرف گھوڑا ہے، جس کو معلوم ہے کہ سامنے سے دشمن مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر ایک مسلمان جس کے سامنے اللہ کے رسول کا حوالہ نہیں دیا گیا بلکہ اسے پورا اختیار ہے کہ تو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، سنتیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ خوشی کے ساتھ تمغے بجا رہا ہے، ڈھول تاشوں میں شریک ہے، اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑتا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آقا مدنی جس نے ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی تین بیٹیوں کا طلاق سنا، جس نے میدان کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کرا لیے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر مصیبتیں برداشت کی، وہ امت آج اس نبی کے نام پر کس طرح کا مذاق کر رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر اللہ کے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی اس امت پر عمومی طور پر عذاب نازل ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ حضرات طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ان مدرسوں سے بھی محبت کریں گے، مدرسے والوں سے بھی محبت کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کریں گے، اس لیے کہ دین ہی ہماری زندگی کا اثر ثمرہ ہے۔ یہ اگر باقی ہے تو ہم سب باقی ہیں، اور اگر یہ باقی نہ رہا تو ہم سب بھی باقی نہ رہیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔